قیامت آ گئی بندوق چھوڑ کے شہر کے پاس ہے قیامت کی طرف تو مجھے مار پاتا ہے تو قیامت یہ ایک طرح صحیح ہے. میں بڑا چھوٹا تھا اور کچھ اس طرح وکیل لوگ ٹائپ کے لوگ پڑھے لکھے لوگ تعلیم یافتہ لوگوں کا مجمع تھا آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ایک نے کہا کہ پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں یہ ہماری ایک آدمی تلوار لے کر ایک کو قتل کر دیتا ہے. اب جس نے قتل کیا پتہ تو ہلتا نہیں اللہ کے حکم کے بغیر اس نے قتل کیا اس کا کیا قصور جو مارا گیا اس کا کیا قصور یہ ابھی تک میں سوچتے رہا کہیں سوال کرنے میں کہا دیکھیے یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کو قضاء و قدر کہتے ہیں. تقدیر کا مسئلہ ہے یہ سارا تقدیر کے جو مسائل ہیں تقدیر. دیکھیے ہم نے تقدیر کو غلط سمجھا ہے اور اکثر ہماری ٹریجڈی مسلمانوں کی یہی ہے. ہم نے تقدیر ابتدائی اسلام میں غالباً یہ 4 ہجری اور یا 5 ہجری میں ایک فرقہ گزرا ہے اسے معتزلہ کہا گیا. اگر آپ ہسٹری پڑھیں اسلام کی تو معتزلہ معتزلی لوگ بولتے ہیں ان کے بارے میں سب کا یہ متفق ہونا رہے گا کہ خارجی تھے یہ سب. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ انسان مجبور ہے اور اس مجبوری کے نتیجے میں چور بنتا ہے ڈاکو بنتا ہے. آپ کو چوائس نہیں ہے تو آپ کو پیدا اس لیے کیا گیا تھا کہ آپ کو جہنم میں پھینکا جائے. آپ کو پیدا اس لیے کیا تھا کہ آپ قاتل بنے. آپ کو پیدا اس لیے کیا تھا کہ آپ مجرم بنے. تو وہ ہمارا مسلمان کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک فرقہ ہمارے یہاں کرامتا اسی عقیدے کے لوگ تھے. دیکھیے میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں. مختصر یہ بڑا لمبا مسئلہ ہے لیکن میں مختصر عام فہم انداز سے آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ جو ہم کہ سمجھتے ہیں کہ ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا اس سے مراد کیا ہے. یہ مت سوچیے کہ اعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھے ہوئے اور پتوں کو گرا رہے ہیں. چلو اب تم گر جاؤ, اچھا بھی اب تم گر جاؤ, اچھا اب تم گر جاؤ, ہے نا. اللہ ایسا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو تقدیر کہتے ہیں. اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا پتا کس درخت سے گرا. رات کے گھپ اندھیرے میں بھی گھنے جنگل کے اندر جو پتے زمین پر گرتے ہیں پورے اللہ کو پتا ہوتا ہے کون سے پتے کا تعلق کس درخت سے. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ کس پتے نے کب گرنا ہے. اس کے علم میں ہوتا ہے کیونکہ وہ خدا ہے. وہ اتنا جانتا ہے کون سا درخت کب پیدا ہوگا اور اس کے پتے کب گریں گے وہ اللہ کو ابھی سے پتا ہوتا ہے. اور کرنا ہے میں آپ کو علم بتا رہا ہوں. اللہ کے علم میں اللہ بیٹھ کے پتے توڑ نہیں رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک ایک پتے کو یہ نہیں کر رہا اچھا تم گر جاؤ تمہاری باری آ گئی, یہ نہیں کر رہا ہوگا. اللہ کو علم ہوتا ہے. اس نے اللہ نے فرمایا کہ میں نے ساری کائنات چند اصولوں پہ بنائی ہے اور وہ جسے ہم کہتے ہیں پرنسپلز آف سائنس, فزکس, میٹا فزکس یا کیمسٹری اور بایولوجی جسے آج فزکس سائنس کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا اس سائنس کے بارے میں کہ میں نے یہ پوری کائنات کو بنایا چند اصولوں کے اوپر اور ان اصولوں کو آج اصول فزکس کہتے ہیں, طبیعیات کے اصول کہتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. جن اصولوں کو میں بنا دیتا ہوں پھر میں ان کو توڑتا نہیں, ان پر قائم چل رہتی ہے زندگی, پورا نظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ موڈی نہیں ہوتا چلو یہ آج میرا موڈ ہے کہ چلو آج سردی زیادہ کرتے ہیں, نہیں آج ذرا گرمی زیادہ کرو. اللہ اعوذ باللہ ان چیزوں سے پاک ہے. اس نے ایک نظام بنایا وہ چل رہا ہے. ان نظاموں کو بنانے والا اللہ اور اس نظام کیسا چلے گا اس کا پورا علم اللہ کو ایڈوانس میں پورا پتا ہے. تو اللہ کا علم ہے پتا گرنا. ہم اس کو حرف عام میں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا, لیکن اللہ کی مرضی کیا ہے, اللہ کا علم ہے. اب جس نے جس کو قتل کیا ہے یاد رکھیے یہ تو پتا ہے اللہ کو کہ اس انسان نے اس کو قتل کرنا ہے, لیکن اللہ نے قاتل کو یہ نہیں کہا کہ جا کے اس کو قتل کر. اللہ نے اس کو حکم نہیں دیا بلکہ اللہ نے کہا کہ کسی کی جان لینا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ تم نے سارے انسانوں کو مار دیا. لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پولیس مین بھی نہیں ہوتے کہ وہ آگے کہتے ہیں اچھا بھائی ان کو نہیں مارنا ہے, کیسی بات کر رہا ہوں. اللہ آگے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑے گا. اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے, اپنی کتابوں کے ذریعے, مومنین کے ذریعے, اچھے انسانوں کے ذریعے
بتا دیتا ہے کہ دیکھو یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح ہے، اس کو کر لینا، اس کو اس سے بچنا۔ اللہ نے وہ ساری ہدایت دینے کے بعد اب کہہ دیا اب تم جو کرو گے اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ تو قاتل نے اگر اس کو قتل کیا ہے، اللہ کا علم ضرور ہے، اللہ کو معلوم ضرور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی جان نکلے گی، لیکن یاد رکھیے قاتل اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اس نے قتل کیوں کیا۔ علم ہونا ایک الگ چیز ہے اور کروانا ایک الگ چیز ہے، اس کو الگ رکھیں تو آپ بالکل کبھی کنفیوژن نہیں رہے گا۔ علم ہونا، اس کو علم ہے کہ کس نے کس وقت مرنا ہے، اس کو علم ہے کس نے کس کے ہاتھوں قتل ہونا ہے، اس کو علم ہے کل کہاں زلزلہ آئے گا اور کتنے لوگ مارے جائیں، اس کو علم ہے، لیکن نظام اور اصولوں پہ چل رہا ہے، وہ نظام اپنے مطابق سے کرتا رہتا ہے، اس نظام کو اللہ تبدیل نہیں کرتا، اس کا حساب پھر قیامت کے دن ہوگا۔ سمجھ گیا؟ ساتھی کا سوال ہے اور تقریباً ان کے ساتھ ملتا جلتا ہے عقیدے کی بنیاد پر، تو اس سوال کا بہت بیشتر جواب تو آپ نے تمہیدی نشست کی تھی لاسٹ ٹائم، اس میں آپ دے چکے ہیں، لیکن ہم ایک 29 رمضان کو ایک مسجد میں بدقسمتی سے یہ بھی قرآن پڑھ رہے تھے، میں بھی پڑھ رہا تھا، ختم قرآن ہوا تو ایک ہندوستان سے آئے ہوئے کوئی عالم صاحب تھے، وہ اپنی تقریر چمکا رہے تھے، تو اس پہ بات کرتے کرتے انہوں نے آغاز تو کیا اقیم الصلاۃ، وہی قرآن کا ترجمہ کیسے کرنا، ان کا موضوع یہ تھا بنیادی طور پر، تو انہوں نے کہا کہ اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ اب ڈکشنریاں بولیں گے لوگ تو رکشوں میں سے دیکھیں گے تو کوئی صلاح کا مطلب ہوتا ہے کمر کو ہلانا، تو کوئی صاحب اٹھ کے کہہ دیں گے جی آپ سب ڈانسر بن جاؤ۔ یہ بات کرتے کرتے ان کی تسلی نہیں ہوئی تو انہوں نے بات اور گھما پر آ کے کہا کہ اجمیر کا صوفی بعد میں یہ کہہ دے گا کہ آپ کو اللہ کے عشق میں چونکہ آپ رچے بسے ہیں آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، کہاں اقیم الصلاۃ تھی اور کہاں مطلب انہوں نے اس کا لیکن چوٹ جو بچانے کی کوشش کی اور آ گیا۔ ساتھی کا سوال ہے اس کے مطلب ظاہر ہم سب کی دل آزاری ہوئی تو اس کے مطلب لیکن ایسے لوگ جو ہے نا ہماری انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ قرآن شریف جو ہے ان لوگوں کے بالکل ایکسپلینیشن ڈفرنٹ، ان کے قرآن بھی نہیں پڑھنے چاہیے۔ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ پینٹ شرٹ پڑھ کے نماز نہیں ہوتی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ قرآن نہیں کا کہا۔ لیکن آج ٹریجڈی سے یہی تو ہے نا، ٹریجڈی جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ بدقسمتی سے ایک اجنبی کو مارتا ہے مثال، تو اس میں ہمارے نیک ہم کس لیے مار، کس کے لیے مارتا ہے، اگر خدا کے لیے مار تو وہ بھی پتہ ہے، اگر ہم اپنے کوئی مطلب کے لیے مار تو وہ بھی خبر ہے۔ مثال اس میں کوئی انسان کے لیے سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ یہ چیز جو لوگ کرتا ہے تو یہ کس کے لیے کرتا ہے، یہ خدا اس کے اوپر بھی عالم ہے اور ہم بھی اس کے اوپر عالم ہے، جو ہم کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے اور ہم کسی کو مارتا ہے، یہ علم مجھے ہے اور خدا کو صفائی لگتا ہے۔ تو اس قسم کی جو قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر کرنے والے ہیں، یاد رکھیے میں ان کا جواب، کیونکہ وہ کہتے ہیں جناب ان کا قرآن بھی نہ پڑھو، قرآن تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی میں نازل کیا اور وہ ایسے ہی موجود ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا، اس میں کوئی تحریف نہیں ہے۔ قرآن میں یہ ہوتی ہے ترجمہ اور تفسیر میں تحریف ہوتی ہے، تو ترجمہ اور تفسیر یہی تو ہمارے بھائی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ترجمہ اور تفسیر اس قسم کی ہے جس سے گمراہی پھیلتی ہے۔ ان کے ترجمے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعوذ باللہ ان پڑھ کہا گیا، ان کے ترجمے میں رسول پاک کو اعوذ باللہ جاہل کہا گیا، ان کے ترجمے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کا علم جو ہے وہ جانوروں سے بھی کم تر ہے۔ تو اب جب اس قسم کے، تو ایسے لوگوں کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے، کیوں آپ ان سے گمراہ ہو رہے ہیں بجائے ہدایت دینے کے۔ ترجمہ اور تفسیر ان کی پڑھیے جنہوں نے دین کو سمجھا اور جن کو نبی علیہ السلام کے مرتبے کا، حضور کی شخصیت کا، حضور کے مقامات کا اللہ نے ادراک اور فہم عطا کیا۔ یہ جو بات انہوں نے کی کہ انہوں نے کہا صلاۃ میں یہی، مجھے کوئی بھی ڈکشنری سے دکھا دے کہ صلاۃ کے معنی ڈانس کرنا ہے، ایبسولوٹلی دیٹ پرسن از اے لائر۔ اگر کسی نے کہا کہ صلاۃ کے معنی ڈانس کرنا، صلاۃ کے معنی کمر کو مٹکانے کے، ٹھمکانے کے، نہیں چاہیے نا۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم چیلنج نہیں کرتے ہیں، اگر ہم چیلنج کریں تو فساد ہو جائے کیونکہ ان کے ایمان ہی کھڑے ہو جائیں گے۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں ایسے آدمی کا ہمیشہ سے نا ایک فون نمبر اور اس کی ای میل اور اس کا ایڈریس لے کے آئے ہیں، لے نہیں آئے، کم از کم اتنا تو کریں، اگر کیونکہ آپ کھڑے ہو کے اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے کہ فساد ہوگا، جھگڑے ہوں گے، آپ لے کے آئیں، اور کم از کم یہ ہے کہ پھر کم از کم مجھ جیسے آدمی کو کسی اور امام صاحب کو جو صاحب علم اللہ نے دیا ہے ان کو دیں کہ جناب حضرت یہ وہ ایسی جھوٹ بول کے گئے تاکہ ان کو ایکسپوز کیا جائے۔
सलात के कई माने नहीं है कमर मटकाना, थमकाना, औज़ु बिल्लाह। सलात के अगर लफ्ज़ी माने देखा जाए, सलात के माने हैं ब्लेसिंग, सलात के माने पीस, सलात के माने इबादत का एक तरीका जो हमारे होता है नमाज पढ़ने का तरीका।